پاکستان بنا. پاکستان کے اندر 3 قسم کے لوگوں نے پاکستان کی تخلیق اور پاکستان کے وجود کے 3 طرح کے تعبیر کیے. ایک طبقے نے کہا کہ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا. نہ اب انگریز ہے، نہ اب ہندو ہے، مسلم اکثریتی ملک ہے اور یہاں اب شریعت ہوگی. ایک تصور یہ تھا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس تصور سے پاکستان کی آزادی کی تعبیر کی کہ ہماری معیشت آزاد ہوگی، ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے. اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے پاکستان کے وجود کو اس بات سے تعبیر کیا کہ ایک جمہوری ملک ہوگا اور جمہوری ماحول میں ہم سانس لیں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. اب اسلامی نظام کا قیام، شریعت کے مطابق زندگی، معاشی خوشحالی یا جمہوری نظام، ان تینوں حوالوں سے ذرا آپ پاکستان کا آج 69 سال کے بعد مطالعہ کر لیں. یہاں شریعت کتنی ہے، قرآن و سنت کتنا ہے، معیشت کتنی وہ خوشحال ہے ہماری، جمہوریت کا کیا حشر کر دیا. کون سا مقصد ہے جو پاکستان کی کسی ایک شہری کا مکمل ہوا ہو؟ قرآن و سنت کے طلبگار وہ بھی محرومیت کا اظہار کر رہے ہیں، معیشت کی بات کرنے والے وہ بھی محرومیت کا شکار ہیں، اور جمہوریت کی بات کرنے والے وہ بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ملک کے وجود کو اگر نفی کی ہے تو تمہارے رویوں نے کی ہے. سیاسیات تو ایک بڑا وسیع میدان ہے، بڑا توسع ہے اس میدان میں. یہاں تو آج قرآن و سنت کی بات کرنا ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب قرآن و سنت کی باتیں چھوڑو، اب قرآن و سنت کی بات کرنے والا اور مذہب کی بات کرنے والوں کا ملکی سیاست کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم نے اگر ملکی سیاست میں گنجائش پیدا کی ہے تو اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ مقام بھی ہمارے ان نوجوانوں اور کارکنوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اور مت سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں. 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے. تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا، بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا یہ ہماری. تم کس چیز پر ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنا یہ ہمارا مشن ہے. یہ مدرسے یہ مولویوں کے مشین نہیں ہیں، یہ بذات خود ایک مشن ہے. اور مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا اور یا لوگوں کے جنازے پڑھانا. ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. تو ملک کی مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے. ہم نے آزادی کے جشن مناؤ، لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا، آنکھیں بند کرنا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. سچ جو چھپ نہ سکے